شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معزز سامعین، اللہ رب العالمین کے احسان و فضل و کرم سے، اس کی عنایت و مہربانی سے الحمدللہ آج ہم نے 13واں روزہ مکمل کر لیا اور 14ویں تراویح بھی الحمدللہ مکمل کر لی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جس طرح سے تو نے ہمیں ان عبادتوں کے کرنے کا موقع دیا، اسی طرح سے ہماری ان عبادتوں کو قبول بھی فرما. آمین. معزز سامعین، 14ویں پارے کا مختصر خلاصہ، بہت ہی مختصر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اس کے شروع میں سورہ حجر ہے اور سورہ حجر کی آیت نمبر 42 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہی مجھ تک پہنچانے والی سیدھی راہ ہے. قال ھذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. اللہ نے فرمایا بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں، مگر گمراہوں میں سے تیرا زور ان پر چلے گا جس نے تیری اتباع کی. میرے ہر بندے پر تیرا زور نہیں چلے گا، صرف ان لوگوں پر جو تیری پیروی کریں گے. یہ اللہ رب العالمین نے شیطان سے کہا تھا. یعنی شیطان کو جب اللہ رب العالمین نے جنت سے باہر کر دیا تو شیطان نے یہ بات کہہ دی تھی اللہ سے کہ اللہ جس وجہ سے تو نے مجھے باہر کیا تھا، میں اب ان سب کو گمراہ کر کے جہنم میں لے کر آؤں گا. اور پھر اللہ رب العالمین نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ میرے ہر بندے کو تو بہکا نہیں سکتا، میرے مخلص، میرے ایمان والے بندے الگ ہیں اور تیری پیروی کرنے والے بندے الگ ہیں. اس آیت کو لے کر کے ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے یزید بن قسید کی روایت کو بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی مسجدیں ان کی بستیوں سے باہر ہوتی تھیں. جب نبی اپنے رب یعنی اللہ رب العالمین سے کوئی بات پوچھنا چاہتے تو وہ اپنی مسجد میں چلے جاتے ہیں. اس مسجد میں جس قدر اللہ رب العالمین توفیق عطا فرماتا نماز ادا کرتے ہیں. یہ ہر نبیوں کی بات ہے. پھر اپنے اللہ سے سوال کرتے. اللہ رب العالمین کے ایک نبی اپنی مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ان کے پاس اللہ کا دشمن یعنی ابلیس آیا اور وہ ان کے اور قبلے کے درمیان بیٹھ گیا. تو یہ جو نبی ہیں جن کا نام ذکر نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی، انہوں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے دشمن نے یعنی شیطان نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ جس سے تم نے پناہ چاہی ہے کیا وہ یہی ہے، یعنی میں ہی وہ ہوں جس سے تم پناہ چاہتے ہو. اللہ کے نبی، وہ جو نبی تھے، انہوں نے پھر سے دعا پڑھی، کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اسے 3 بار پڑھا. اللہ کے دشمن شیطان نے کہا تم یہ بتاؤ کہ مجھ سے کس طرح بچو گے. اس پر اس وقت کے نبی نے فرمایا بلکہ تم یہ بتاؤ کہ ابن آدم پر کس طرح غالب آتے ہو، یعنی کیسے تم انسانوں کو بہکاتے ہو، کس طرح، کون سے راستے سے آتے ہو. دوبارہ پوچھا. اس کے بعد ہر ایک نے ایک دوسرے کو پکڑ لیا، یعنی نبی نے شیطان کو اور شیطان نے نبی کو پکڑ لیا. اور اللہ کے نبی نے کہا، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. یہی آیت پڑھی. ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ بات معلوم ہو یا ان کی کتاب میں بھی یہ آیت نازل ہوئی ہو. بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں، تیرا زور صرف ان گمراہوں پر چلے گا جو تیرے پیچھے چل پڑے. اللہ کے دشمن شیطان نے جواب دیا کہ ہاں یہ بات تو میں نے آپ کی پیدائش سے پہلے ہی سنی تھی. شیطان اس وقت کے نبی کو کیا کہہ رہا ہے، جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تو یہ بات میرے اللہ سے ہو چکی ہے. اور پھر اللہ کے نبی نے کہا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو تو اللہ سے پناہ مانگیے، بے شک وہ خوب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے.
واللہ میں جب بھی تیرا کچھ وسوسہ محسوس کرتا ہوں، یہ نبی شیطان سے کہہ رہے ہیں کہ میں جب بھی تیرا وسوسہ محسوس کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے تیری پناہ مانگنے لگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی دشمن نے یعنی شیطان نے جواب دیا، کہا آپ سچ کہتے ہیں، آپ اسی تعوذ سے یعنی اعوذ باللہ کے ساتھ ہی مجھ سے بچ سکتے ہیں، آپ اللہ کی پناہ پکڑیں گے، اسی صورت میں آپ مجھے دور کر سکتے ہیں، مجھ سے دور رہ سکتے ہیں۔ پھر اللہ کے اس نبی نے فرمایا فَأَخْبِرْنِي بِأَيِّ شَيْءٍ تَغْلُبُ ابن آدم، تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم ابن آدم پر یعنی انسانوں پر کیسے حاوی ہو جاتے ہو، کون سے راستے سے آتے ہو، کیسے لوگ تمہاری باتوں میں آ جاتے ہیں، غالب ہونے کا راستہ کون سا ہے؟ تو ابلیس نے جواب دیا، دیکھیے یہ بہت اہم بات ہے کہ شیطان انسانوں پر کس طرح سے تسلط پاتا ہے، ڈومینیٹ ہوتا ہے، کیسے شیطانوں کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ تو شیطان نے جواب دیا کہ میں انسان کو غصے اور خواہش نفس کے وقت اپنے قابو میں کر لیتا ہوں، یہ دو میرے ہتھیار ہیں۔ انسان جب غصے میں ہوتا ہے تو میں اسے بالکل آسانی سے اپنا کر لیتا ہوں، اور وہاں میں اس کے ذہن و دماغ میں جو ڈالنا ہے، جو منتر پھونکنا ہے میں پھونک دیتا ہوں، اور انسان جب نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے تب میرے لیے راستہ بہت آسان ہو جاتا ہے، اس وقت بھی میں حملہ کرتا ہوں۔ تو اب ہمیں یہ بات تو معلوم ہو گئی ہے کہ شیطان کا سب سے آسان راستہ اور ہمیں اپنے کنٹرول میں کرنے والا راستہ وہ غصہ ہے اور نفسانی خواہشات کی پیروی ہے، لہٰذا ان دونوں معاملات میں ہم احتیاط کریں۔ غصہ انسان کی فطرت ہے، آ جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے اور غصے کو بھگا دیا جائے، اور انسان جو ہے اس وقت احادیث کو یاد کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو یاد کرے، اس طرح سے انشاءاللہ یہ چیز فائدہ پہنچائے گی۔ اور نفسانی خواہشات یہ تو انسان کی فطرت میں ہے، انسان کی حرص، انسان کی لالچ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، لیکن ایک مومن آدمی وہ یہ بات کو دھیان میں رکھتا ہے کہ اگر میں نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا رہا، نفسانی خواہشات کو پورا کرتا رہا، تو ایک دن یہ ہوگا کہ شیطان پوری طرح سے مجھ پر حاوی ہو جائے گا اور پھر میں اللہ کو بھلا بیٹھوں گا۔ یہی ہوتا ہے، دیکھیے اگر کسی آدمی کو اس کی نفسانی خواہشات پر کنٹرول نہیں ہے تو آپ دیکھ لیجیے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہ اللہ سے دور، نمازوں سے دور، مسجد سے دور، دین سے دور، قرآن سے کٹ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ شیطان کے لیے راستہ آسان ہو جاتا۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہاں ہمیں یہ نصیحت کی ہے کہ ہم شیطان سے کس طرح سے بچیں۔ آگے چل کر کے سورہ نحل ہے، نحل کا معنی ہوتا ہے شہد کی مکھی۔ اللہ رب العالمین نے یہاں سورہ نحل کی آیت نمبر 69 میں بیان فرمایا ہے کہ مختلفاً الوانہ فیہ شفاء للناس، شہد کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ میرے بھائی کو اسہال یعنی دست پیچش یعنی پاخانے یہ ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسقیہ عسلا، اس کو شہد پلاؤ۔ اس نے اسے شہد پلا دیا، پھر واپس آیا اور عرض کرنے لگا میں نے اسے شہد پلا دیا مگر اسے اسہال میں اضافہ ہوا، موشنز میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 3 مرتبہ یہ فرمایا، پھر 4تھی دفعہ آیا تو عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول میں نے اسے شہد پلایا مگر اس کا اسہال یعنی موشنز بڑھتے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیک اسقیہ عسلا، اللہ نے سچ فرمایا ہے اور تمہارے بھائی کے پیٹ نے جھوٹ بولا ہے، جاؤ اسے شہد پلاؤ۔ اور پھر اس نے شہد پلایا تو وہ صحیح اور سالم ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شہد میں شفا ہے، کبھی کبھار جو ہے دیر درست ہو جاتا ہے تاکہ انسان کے اندر کی ساری غلاظتیں ایک ساتھ باہر آ جائیں۔ اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الشفاء فی ثلاثہ، 3 چیزوں میں شفا ہے، یعنی 3 چیزوں کے ذریعے اللہ سے شفا، صحت، تندرستی مانگی جا سکتی ہے۔ فرماتے ہیں شربت محجب او شربت عسل او کیت من نار وانہا امتی عن الکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شفا 3 چیزوں میں ہے، سینگی کے نشتر میں یعنی حجامہ میں، شہد کے گھونٹ میں یعنی شہد کے پینے میں،
یا آگ سے داغنے میں، اور میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں۔ حالانکہ اس میں شفا ہے، لیکن میں اپنی امت کو اس سے منع کرتا ہوں۔ تو یہاں پر شہد کے فوائد بتائے گئے ہیں، لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کو اپنی غذا میں شامل کریں، کیونکہ یہ غذا بھی ہے، شفا بھی ہے، اور اس میں دوا بھی ہے۔ اسی طرح سے آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل فرمائی ہے سورہ نحل ہی میں، آیت نمبر 90 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ عدل و احسان اور قرابت داروں یعنی رشتہ داروں کی مدد دینے کا حکم دیتا ہے، اور وہ بے حیائی اور برے کاموں اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے، اور وہ تمہیں واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ یہ آیت اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں چونکہ رشتہ داری کی بات ہے تو فرماتے ہیں ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ تعالی لصاحبہ العقوبہ فی الدنیا مع ما يدخر له فی الآخرۃ مثل البغی وقطیعۃ الرحم، سرکشی یعنی گناہوں میں حد سے آگے بڑھ جانا، اور قطع رحمی یعنی رشتوں کو توڑنے سے بڑھ کر اور کوئی گناہ نہیں جو اس کے لائق ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی جلد سزا دے اور آخرت میں بھی عذاب دے۔ یعنی رشتہ داری کو توڑنے والے کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی سزا ملتی ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے رشتوں کو مضبوط کریں اور دیکھیں کہ ہمارے رشتہ دار ہم سے قریب ہیں یا دور ہیں، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ایک طرف ہم اپنے لیے خصوصی نجی عبادتیں کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دوسری طرف اگر ہم رشتہ داروں کے ساتھ اچھے نہیں تو وہ حدیث ہمیں معلوم ہونی چاہیے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے ان کی نیکیاں اللہ کے یہاں قبول نہیں کی جاتی، اللہ کے یہاں پہنچتی ہی نہیں ہیں۔ لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم رشتہ داروں میں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، رشتہ داری کو مضبوط کریں۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے اس آیت کریمہ کے نزول کے بارے میں، وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا۔ امام احمد نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے صحن میں جلوہ افروز تھے کہ آپ کے پاس سے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ گزرے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا الا تجلس، کیا آج بیٹھو گے نہیں؟ تو عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے کہا ضرور، اور راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے، یعنی حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے، اور آپ ان سے گفتگو فرما رہے تھے کہ اچانک آپ نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور کچھ دیر تک آسمان کی طرف دیکھتے رہے، پھر آپ نے نظر نیچے کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ زمین پر اپنی دائیں طرف ایک جگہ پر اپنے نظر کو گاڑ دیا، مرکوز کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک سر ہلانا شروع کیا، گویا کہ آپ بات سمجھ رہے ہیں، جیسے ہم ہاں میں سر ہلاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کو دیکھتے ہیں بہت دیر تک، اور پھر زمین کی طرف دائیں طرف دیکھ کر کے ایک جگہ پر نظر ٹکا کر کے سر کو ہلاتے ہیں، اور گویا کہ آپ بات کو سمجھنا چاہتے ہوں۔ عثمان رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ سارا منظر دیکھا، جب ضرورت پوری ہو گئی اور آپ نے بات کو سمجھ لیا تو آپ نے پھر آسمان کی طرف نظر اٹھائی، جیسے پہلی دفعہ اٹھائی تھی۔ آپ نے نظر کو مسلسل اٹھائے رکھا یہاں تک کہ وہ فرشتہ بلندی میں چھپ گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی طرف متوجہ ہوئے اور اسی طرح بیٹھ گئے جیسے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں آپ کے ساتھ بیٹھا کرتا ہوں آپ نے ایسا فعل کبھی نہیں کیا جو آج صبح آپ نے کیا۔ آپ نے فرمایا وما رأیتنی فعلت، تم نے مجھے کیا کرتے ہوئے دیکھا؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں نے دیکھا کہ آپ نے نظر آسمان کی طرف اٹھائی، پھر اسے اپنی دائیں طرف ایک جگہ پر گاڑ دیا یعنی مرکوز کر دیا، آپ ادھر متوجہ ہو گئے اور مجھے چھوڑ دیا۔ آپ سر مبارک کو ہلا رہے تھے گویا کوئی بات سمجھ رہے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفَطِنْتَ لِذَلِكَ، آپ اس بات کو سمجھ گئے تھے؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتانی رسول اللہ آنفاً وانت جالس، میرے پاس ابھی ابھی اللہ کا یہ پیغمبر یعنی رسول سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام یہ آئے تھے اس وقت جب آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر یعنی جبریل علیہ السلام؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اس نے آپ سے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنایا، اور وہ پیغام کیا تھا؟
ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، انصاف کا اور احسان کا، یعنی حسن سلوک کرنے کا، وایتاء ذی القربیٰ اور رشتہ داریوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور رشتہ داری کو جوڑنے کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر اور بے حیائی اور ناپسندیدہ باتوں سے اللہ منع کرتا ہے اور بغاوت سے اللہ منع کرتا ہے، یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اسی لمحے میرے دل میں ایمان نے قرار پکڑ لیا اور مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی۔ تو یہ آیت کے شان و نزول ہے جو اللہ رب العالمین نے سورہ نحل میں نازل فرمایا ہے۔ آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ خود بھی مطالعہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کہی حسنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری نمازوں کو، ہماری عبادتوں کو، قیام اللیل کو، ہمارے ذکر و اذکار کو، دعاؤں کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین رشتہ داری کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے اللہ کی توحید پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ کی توحید پر ہی ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔